بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو کا 5واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اسم کی اقسام معرب اور مبنی اور پھر معرب کی تفصیل، اس کی تعریف اور اس کے اعراب اور عامل وغیرہ کی تفصیل پڑھی ہے۔ اب اس سبق میں معرب جس کا اعراب تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور اس معرب کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک اسم متمکن اور دوسری فعل مضارع۔ تو اسم متمکن پر کون کون سے اعراب آتے ہیں اور کس قسم پر اعراب کی کیا شکل ہوتی ہے، وہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو پہلے عبارت دیکھ لیں۔ الفصل الثالث فی اصناف اعراب الاسم وہی 9 اصناف۔ الاول ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ ویختص بالاسم المفرد المنصرف الصحیح وهو عند النحاة ما لا يكون في آخره حرف علة كزيد، وبالجار مجرى الصحيح وهو ما يكون في آخره واو أو ياء ما قبلهما ساكن كدلو وظبي، وبالجمع المكسر المنصرف كرجال، تقول جاءني زيد ودلو وظبي ورجال، ورأيت زيدا ودلوا وظبيا ورجالا، ومررت بزيد ودلو وظبي ورجال۔ الثاني أن يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالكسرة ويختص بجمع المؤنث السالم كمسلمات، تقول جاءتني مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات۔ الثالث أن يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالفتحة ويختص بغير المنصرف كعمر، تقول جاءني عمر ورأيت عمر ومررت بعمر۔ الرابع أن يكون الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء ويختص بالأسماء الستة مكبرة موحدة مضافة إلى غير ياء المتكلم، وهي أخوك وأبوك وحموك وهنوك وفوك وذو مال، تقول جاءني أخوك ورأيت أخاك ومررت بأخيك وكذا البواقي۔ تو اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ معرب جس کا اعراب تبدیل ہوتا رہتا ہے وہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں عربی زبان میں، ایک اسم متمکن اور دوسرا فعل مضارع۔ تو فعل مضارع کے اعراب کی تفصیل آگے بیان کریں گے، ابھی یہاں پر یہ اسم متمکن کے اعراب کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلے بتایا تھا کہ اسم کے اعراب 3 ہوتے ہیں، رفع، نصب اور جر، لیکن اس اعراب کی شکل کیا ہوگی، اس کی صورت کیا ہوگی کہ رفع، نصب اور جر زبر زیر پیش کی شکل میں ہوگا، یا الف واو یا کی شکل میں ہوگا، یا وہ تقدیراً ہوگا، یعنی ظاہراً نظر نہیں آئے گا، ظاہر میں اعراب لفظ ایک جیسا ہی ہوگا۔ اس طرح اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں بتایا ہے کہ الفصل الثالث فی اصناف اعراب الاسم، تیسری فصل ہے اسم یعنی اسم متمکن جس کے اعراب تبدیل ہوتے ہیں، اس کے اعراب کی اقسام یا صورتیں کتنی ہیں۔ تو کہتے ہیں وہی 9 اصناف، اعراب کی جو مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، وہ 9 ہیں، 9 اقسام ہیں۔ اور اسم کی یعنی اسم متمکن کی اعراب کے اعتبار سے 16 اقسام بنتی ہیں، یعنی ایک قسم کا جو اعراب ہے، یہ جو 9 اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم کا جو اعراب ہے وہ 2 3 اسم کی قسموں پر بھی جاری ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسم متمکن کی جو قسمیں ہیں وہ 16 بن جائیں گی، اور جو اعراب ہے، اعراب کی مختلف شکلیں یا صورتیں ہیں، وہ 9 بنیں گی۔ تو اعراب کی یہاں پر اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ہے اعراب کی ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ، کہ جو رفع ہوگا، رفعی حالت وہ ضمہ کے ساتھ پیش کے ساتھ ہوگی، نصبی حالت فتحہ زبر کے ساتھ ہوگی، اور جری حالت کسرہ یعنی زیر کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ عام معمول کے مطابق اعراب ہے، یہ پہلی قسم کا اعراب ہے۔ تو یہ اعراب اسم کی 3 قسموں پر جاری ہوتا ہے۔ تو یہ اعراب ایک تو اس اسم پر ہوگا جو مفرد ہو، منصرف ہو، صحیح ہو۔ مفرد کا مطلب واحد ہو، تثنیہ یا جمع نہ ہو۔ منصرف کا مطلب غیر منصرف نہ ہو، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اور صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، یعنی لام کلمہ جو ہے اس میں حرف علت نہ ہو۔ یہ جو صحیح ہے یہ صرف والا صحیح نہیں ہے۔ صرف میں تو صحیح اسے کہتے ہیں کہ جس کے فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ کسی میں بھی حرف علت نہ ہو تب صحیح بنتا ہے، لیکن یہاں پر نحو میں صحیح سے مراد یہ ہے کہ اس کے فقط
لام کلمہ میں حرف علت نہ ہو، تو اس کے بارے میں بتایا وہ عند النحاتی کہ نحویوں کے نزدیک صحیح وہ ہوتا ہے ما لا یکون فی آخرہ حرف علت کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، شروع میں فا کلمہ میں یا عین کلمہ میں ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی مثال ہے جیسے زیدن ہے، یہ مفرد ہے، واحد ہے، منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے اور صحیح ہے۔ اور دوسری قسم ہے جس میں یہ والا اعراب جاری ہوگا الجاری مجرى الصحیح، اسے کہا جاتا ہے کہ جو صحیح کے قائم مقام ہے، تو وہ یہ کون سی صورت ہے، کون سی قسم ہے؟ وهو ما يكون في آخری واو او یاء ما قبلهما ساکن، کہ پہلی صورت میں ہم نے کہا تھا کہ صحیح ہو اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، دوسری صورت وہ ہے کہ اس کے آخر میں حرف علت ہے یعنی واو یا یا ہے، لیکن واو اور یا متحرک ہیں اور ان سے جو پہلے والا حرف ہے ما قبل وہ ساکن ہے، تو یہ صورت اگرچہ صحیح نہیں ہے لیکن یہ صحیح کی قائم مقام ہے۔ صحیح کی قائم مقام ہے اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ جس طرح صحیح کو پڑھنا آسانی سے ممکن ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو واو اور یا متحرک ہو ما قبل ساکن ہو یہ بھی صحیح کی طرح ہی آسان ہی ہوتا ہے، اس کو بھی اس کے قائم مقام بنا دیا گیا ہے اور وہی اعراب اس کو بھی دے دیا گیا ہے۔ اس کی مثال ہے دلون غبیون، دلون ہے اس کے آخر میں واو حرف علت، اس سے ما قبل لام ساکن ہے، غبیون آخر میں یا حرف علت ہے، ما قبل با ساکن ہے، تو یہ اگرچہ صحیح نہیں ہے لیکن صحیح کے قائم مقام ان کو بنا دیا گیا ہے، تو یہ دوسری قسم ہے۔ وبالجمع المکسر المنصرف، تیسری قسم ہے جمع مکسر، جمع تکسیر، جو آپ نے پہلے نحو میر میں آپ نے پڑھی ہے کہ جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، سلامت نہیں رہتا، وہ جمع تکسیر ہو اور وہ منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو، جیسے رجال، تو یہ رجل کی جمع ہے، جمع تکسیر ہے اور یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، اس پر بھی یہی والا اعراب آئے گا۔ تو یہ تین قسمیں ہیں، مفرد منصرف صحیح اور مفرد منصرف صحیح کے قائم مقام اور جمع مکسر منصرف، ان تینوں قسم کی اقسام پر یہ جو اعراب کی پہلی قسم ہے رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، یہ والا اعراب ان تینوں قسموں پر جاری ہوگا۔ تو سب کی مثال دے دی ہے۔ رفع حالت کی مثال ہے جاءنی زید و دلون و ظبی و رجال، تو یہاں پر جاء فعل ہے تو یہ سارے اس کا فاعل بن رہے ہیں، تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو رفع حالت میں زید پہلی قسم ہے اس پر ضمہ آئے گا، دلون ظبی دونوں دوسری قسم کی مثالیں ہیں ان پر بھی ضمہ آ رہا ہے، رجال تیسری قسم ہے اس پر بھی ضمہ آ رہا ہے۔ ورأیت زیدا و دلون و ظبی و رجالا، رأیت فعل ہے اس میں ضمیر فاعل ہے، آگے یہ سارے اس کا مفعول بن رہے ہیں، تو مفعول منصوب ہوتا ہے تو نصبی حالت میں ان سب پر فتحہ آیا ہے۔ آگے ہے مررت بزید و دلو و ظبی و رجال، یہاں پر یہ بی زیدن با حرف جر ہے تو اس کی وجہ سے آگے سارے مجرور ہوں گے، تو مجرور میں سب پر جری حالت میں کسرہ آیا ہے۔ اعراب کی دوسری قسم ہے، دوسری صورت ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ، کہ رفعی حالت میں تو ضمہ ہی آئے گا، پیش ہی آئے گی، لیکن نصبی اور جری دونوں حالتوں میں کسرہ آئے گا۔ نصبی حالت میں ویسے تو پہلی قسم میں فتحہ آ رہا تھا لیکن یہاں پر نصب کی صورت میں بھی کسرہ ہی آئے گا، تو یہ اعراب کی صورت جو ہے وہ ایک قسم کے ساتھ خاص ہے اور وہ ہے جمع مؤنث سالم، جمع مذکر نہ ہو مؤنث ہو، سالم کا مطلب یہ ہے کہ واحد کا وزن اس میں سلامت رہے، جیسے مسلمات، تو یہ جو جمع مؤنث سالم ہے اس کی یہ علامت ہے کہ اس کے آخر میں الف تا آ رہا ہوتا ہے، الف تا، تو اس میں رفع حالت میں پیش آئے گی ضمہ، نصبی اور جری دونوں میں کسرہ آئے گا، اس پر فتحہ یعنی زبر نہیں آ سکتی کبھی بھی۔ مثال ہے جاءتنی مسلماتن، تو یہ مسلمات فاعل ہے اس پر ضمہ آئے گا۔ رأیت مسلماتن، یہاں پر یہ مسلمات مفعول ہے تو نصبی حالت میں اس پر فتحہ نہیں آئے گا بلکہ کسرہ ہی آئے گا۔ مررت بمسلمات، یہاں پر جری حالت ہے اس میں بھی کسرہ ہی آئے گا۔ الثالث، تیسری قسم ہے اعراب کی ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحۃ، کہ رفعی حالت تو ضمہ کے ساتھ ہی ہوگی یعنی پیش ہی آئے گی، لیکن نصبی اور جری دونوں حالتوں میں فتحہ آئے گا، تو جری حالت میں ویسے تو کسرہ آتا ہے پہلی قسموں میں، لیکن یہاں پر جری حالت میں بھی زیر یعنی کسرہ کے بجائے فتحہ یعنی زبر آئے گی۔ تو یہ قسم جو اعراب کی ہے وہ غیر منصرف کے ساتھ خاص ہے۔ غیر منصرف یہ اسم کی ایک قسم ہے، اس کی ہم تفصیل آگے پڑھیں گے اسی کتاب میں، منصرف اور غیر منصرف کیسے کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے عمر، تو اس میں جاءنی عمر،
عمر فاعل ہے تو اس پر ضمہ آئے گا، رأیت عمرہ مفعول ہے تو نصبی حالت میں فتحہ آئے گا، مررت بی عمرہ با حرف جر ہے تو جری حالت میں بھی اس پر زیر نہیں آئے گی، کسرہ نہیں آئے گا، بلکہ بی عمرہ فتحہ ہی اس پر پڑھیں گے۔ اعراب کی چوتھی قسم ہے الرابع ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء، رفعی حالت واو کے ساتھ ہوگی، نصبی حالت الف کے ساتھ ہوگی، جری حالت یا کے ساتھ ہوگی۔ اور یہ قسم خاص ہے اسماء الستہ، ان 6 اسماء کے ساتھ جو مکبرہ ہوں، موحدہ ہوں اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں۔ ان 6 الفاظ ہیں اسم میں عربی زبان میں، ان کے ساتھ یہ اعراب خاص ہے۔ ان کے یہ اعراب ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ ایک تو یہ مکبرہ ہوں، مکبرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصغر یعنی تصغیر جو ہم نے پہلے پڑھا ہے تصغیر نہ ہو۔ موحدہ ہوں، موحدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ واحد ہوں، تثنیہ یا جمع نہ ہو، اور وہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں۔ اگر وہ مضاف نہیں ہے تو پھر یہ اعراب نہیں ہوگا، اور اگر وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہیں پھر بھی یہ اعراب نہیں ہوگا۔ کسی اور اسم کی طرف وہ مضاف ہوں تو اس وقت ان کا یہ اعراب ہوگا۔ یہ 6 کون سے ہیں؟ یہ اخن ہے، ایک یہاں پر مضاف کے ساتھ ملا کر مثالیں دی گئی ہیں۔ اصل جو اسم ہے وہ اخن بھائی کو کہا جاتا ہے، ابن باپ، ہمن ہنن، فمن اور ذو مالن ہے۔ ہمن یہ عورت کے جو رشتہ دار دیور وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو آگے ضمیر لائی ہے ہموکی وہ مؤنث والی لائی ہے کہ عورت کے رشتہ دار کو یہ کہا جاتا ہے۔ ہنن یہ شرمگاہ کو کہا جاتا ہے۔ فو جو لکھا ہوا ہے یہ اصل میں فمن ہے، فا اور میم ہے، فا اور میم، فمن یہ منہ کو کہا جاتا ہے، منہ، لیکن جب اس کو استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں تو میم کو حذف کر دیا جاتا ہے، صرف فو کا، فی کا، اس طرح واو اور یا وغیرہ کے ساتھ ملا کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ذو، یہ جو صرف ذو لفظ ہے یہ ان 6 اسماء میں سے ہے۔ مالن یہ مضاف الیہ ہے، اس کی جگہ پر کوئی اور بھی آ سکتا ہے، ذو عقل، ذو فہم، کوئی اور لفظ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ 6 اسم ہیں، ان 6 اسموں میں جب یہ شرائط پائی جائیں کہ یہ واحد ہوں اور یہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں تو ان کا یہ اعراب ہوگا واو کے ساتھ، الف کے ساتھ اور یا کے ساتھ۔ مثال دی ہے جاءنی اخوکا، تو یہ اخن لفظ ہے، جب اس کو کاف ضمیر کی طرف مضاف کیا ہے تو یہ رفع حالت میں اس میں واو آئے گا، اخوکا واو کے ساتھ اس کی رفع حالت ہوگی۔ اور رأیت اخاکا نصبی حالت میں کاف تو ضمیر ہے، اس سے پہلے اخن یہ اسم ہے، درمیان میں جو الف آ گیا ہے یہ اعراب ہے، تو یہ نصبی حالت مفعول ہے یہاں پر، تو الف کے ساتھ اخاکا ہوگا۔ اور مررت بی اخیکا یہاں پر با حرف جر ہے، اس وجہ سے یہاں پر یہ یا کے ساتھ اس کا اعراب آیا ہے، جری حالت یا کے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح جو باقی ہیں ابو کا، ابا کا، ابی کا، ہمو کی، ہما کی، ہمی کی، ہنو کا، اور فو کا، فا کا، فی کا، اور ذو مالن، ذا مالن، ذی مالن، اس طرح باقی کی مثالیں بھی اسی طرح ہی ہیں۔ آگے باقی اقسام ہیں ان کی بھی پہلے عبارت دیکھ لیں۔ الخامس ان یکون رفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها ويختص بالمثنى وكلا وكلتا مضافين الى ضمير واثنان واثنتان تقول جاءني الرجلان كلاهما واثنان ورأيت الرجلين كليهما واثنين ومررت بالرجلين كليهما واثنين۔ السادس ان يكون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالياء المكسور ما قبلها ويختص بالجمع المذكر السالم وأولي وعشرين مع أخواتها تقول جاءني مسلمون وعشرون رجلا وأولو مال ورأيت مسلمين وعشرين رجلا وأولي مال ومررت بمسلمين وعشرين رجلا وأولي مال۔ واعلم أن نون التثنية مكسورة أبدا في الأحوال الثلاث ونون جمع السلامة مفتوحة أبدا وهما تسقطان عند الإضافة تقول جاءني غلاما زيد ومسلمو مصر۔ السابع أن يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدير الكسرة ويختص بالمقصور وهو ما في آخره ألف مقصورة كعصا وبالمضاف إلى ياء المتكلم غير جمع المذكر السالم كغلامي
تقول جاءني العصا وغلامي ورأيت العصا وغلامي ومررت بالعصا وغلامي. الثامن أن يكون الرفع بتقدير الضمة والجر بتقدير الكسرة والنصب بالفتحة لفظا ويختص بالمنقوص وهو ما في آخره ياء ما قبلها مكسور كالقاضي. تقول جاءني القاضي ورأيت القاضي ومررت بالقاضي. التاسع أن يكون الرفع بتقدير الواو والنصب والجر بالياء لفظا ويختص بجمع المذكر السالم مضافا إلى ياء المتكلم. تقول جاءني مسلمي تقديره مسلمويا. اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة والأولى منهما ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وأبدلت الضمة بالكسرة لمناسبة الياء فصار مسلمية. ورأيت مسلمية ومررت بمسلمية. اس میں متمکن کے اعراب کی پانچویں قسم یہ ہے کہ رفعی حالت الف کے ساتھ ہوگی اور نصبی اور جری حالتیں دونوں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگی، یعنی یا ہوگی اس سے ما قبل جو لفظ ہے اس پر فتحہ ہوگا. تو یہ جو قسم ہے یہ تین قسموں پر جاری ہوگی. ایک تثنیہ کا بھی یہی اعراب ہوگا. دوسرا کلا و کلتا، یہ دو الفاظ ہیں جو تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، کلا مذکر کے لیے، کلتا مؤنث کے لیے. جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو ان دو الفاظ جو ہے نا ان کا بھی یہی اعراب ہوگا. اسی طرح اثنانی اور اثنتانی یہ دو الفاظ ہیں. اثنانی مذکر دو کے لیے آتا ہے، اثنتانی مؤنث دو کے لیے آتا ہے، تو ان کا بھی یہی اعراب ہوگا. تو یہ اسم کی تین قسمیں ہیں، تثنیہ، کلا و کلتا، اثنانی، اثنتانی. ان تینوں قسموں پر یہ جو پانچواں اعراب ہے، پانچویں جو صورت اعراب کی یہ جاری ہوگی. تو رفع حالت الف کے ساتھ ہے، نصبی اور جری میں دونوں میں یا اس سے پہلے فتحہ. مثال دی ہے جاءنی الرجلان کلاہما و اثنانی. تو یہ جاء فعل ہے، آگے یہ تینوں اس کے فاعل بن رہے ہیں. تو رجلانی اس میں جو الف ہے اور اس سے پہلے لام پر فتحہ ہے، یہ اس کا اعراب ہے رفع حالت کا. کلاہما، ہما ضمیر ہے، یہ کلا ضمیر کی طرف مضاف ہے، اس کے آخر میں الف ہے کلا میں اور پہلے لام پر فتحہ ہے. اثنانی اس میں بھی نون سے پہلے الف ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہے، زبر ہے. تو یہ جو تثنیہ ہے اور اثنانی اثنتانی ہیں، ان میں آخر میں جو نون آئے گا اس کے بارے میں آگے تفصیل آ رہی ہے. یہ نون گر جاتا ہے اور یہ ہمیشہ مکسور ہی ہوتا ہے، رجلانی، اثنانی سب صورتوں میں. تو اس نون کے اعراب کو ہم نہیں دیکھیں گے، یہ اعراب میں شامل نہیں ہے. اس نون کو ہٹا کر اس سے پہلے جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں الف آ رہا ہے اور یا آ رہا ہے. اور نصبی حالت کی مثال دی ہے رأیت الرجلین کلیہما و اثنین. تو نون کو چھوڑ کر آپ اس سے پہلے دیکھیں تو یا ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے نصبی حالت میں، اور کلیہما میں ہما ضمیر ہے، اس سے پہلے یا ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے. اثنین اس میں بھی آخر میں نون کو چھوڑ دیں، یا ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے. یہ نصبی حالت کی مثال ہے. مررت بالرجلین و کلیہما و اثنین، اور یہ با حرف جر ہے، اس کی وجہ سے یہ جری حالت ہے. جری حالت کا بھی اعراب نصبی کی طرح ہی ہوگا. نون کو چھوڑ کر یا اس سے پہلے فتحہ، ہما ضمیر ہے، اس سے پہلے یا ما قبل مفتوح. اثنین میں بھی نون کو آپ چھوڑیں، یا ما قبل مفتوح ہے. تو یہ جو نون ہے اس میں اس کو نہیں دیکھنا ہے، یہ گر جاتا ہے اضافت میں یا اور مختلف صورتوں میں. تو اس کا اعراب ہمیشہ کسرہ ہی ہوتا ہے. اس کو چھوڑ کر اس سے پہلے والے جو ہے لفظ کو دیکھنا ہے، الف کے ساتھ ہے یہ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے. چھٹی قسم ہے اعراب کی کہ رفعی حالت واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہوگی اور نصبی اور جری حالت یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوگی. تو اس میں بھی تین قسمیں ہیں جن پر یہ اعراب جاری ہوگا. ایک جمع مذکر سالم ہے کہ جمع ہو اور مذکر و مؤنث نہ ہو، سالم جس میں واحد کا وزن سلامت رہے. دوسرا الو ایک لفظ ہے، الو، تو یہ بھی مضاف ہوتا ہے کسی کی طرف. اور تیسرا عشرین ما اخواتیہ. عشرین یہ جو عربی زبان کی گنتی ہے 20 کو کہا جاتا ہے. 20 کے ساتھ جو آگے دہائیاں ہیں 90 تک، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، یہ جو الفاظ ہیں یہ ان کو اس کے اخوات کہا جاتا ہے، یعنی اس کے جو دوسرے ساتھی ہیں. تو ان سب کا یہ اعراب ہوگا. تو یہ تین اقسام ہیں. ان میں رفعی حالت میں واو اور اس سے پہلے ضمہ ہوگا، اور نصبی اور جری حالت میں یا اس سے پہلے کسرہ ہوگا. تثنیہ میں نصبی اور جری حالت جو پچھلی قسم تھی اس میں یا ما قبل مفتوح تھا،
تو یہ جو قسم ہے اس میں یا ما قبل مکسور ہے، تو اس فرق کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اس کی مثالیں دی ہیں، جاءنی مسلمون 20 رجلا اولو مال، تو یہ سارے فاعل بن رہے ہیں، مسلمون یہ جمع مذکر سالم ہے، تو یہاں پر بھی نون جو ہوگا اس کو یہ گر جاتا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کو نہیں دیکھنا۔ یہ جو نون ہے مسلمون میں 20 وغیرہ میں یہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر اس سے پہلے دیکھنا ہے۔ تو یہاں پر نون سے پہلے واو ہے، ما قبل مضموم ہے، 20 بھی نون سے پہلے واو ہے، ما قبل مضموم ہے۔ علو مالن، یہ علو مضاف ہوگا، اس کے بعد مالن مضاف الیہ ہے، تو علو میں آخر میں واو ما قبل مضموم، یہ رفعی حالت ہے۔ اور نصبی حالت میں رأیت مسلمین و 20 رجلا و اولی مالن، کہ مسلمین میں نون کو چھوڑ کر یا ما قبل مکسور ہے، 20 میں بھی یا ما قبل مکسور ہے، اولی میں بھی یا ما قبل مکسور ہے۔ اور جری حالت میں بھی یہی اعراب ہوگا، مررت بی مسلمین 20 رجلا و اولی مالن۔ تو یہاں پر وہ وضاحت کر دی ہے کہ وعلم، تم جان لو، ان نون تثنیتی مکسورۃ ابدا، تثنیہ میں جو نون آتا ہے رجلانی، اسنانی، اسنتانی والا، وہ ہمیشہ مکسور ہی ہوتا ہے، اس کے نیچے کسرہ ہی ہوتا ہے تینوں حالتوں میں۔ یعنی یہ جو اوپر مثالیں بیان کی ہیں تو اس میں رجلانی یہ رفعی حالت ہے، رجلینی نصبی حالت ہے، مررت بالرجلینی جری حالت ہے۔ تینوں حالتوں میں جو آخر میں نون ہے اس کے نیچے کسرہ ہی رہے گا۔ اور جو نون جمع سلامہ اور جمع سالم والا جو نون ہے، یہ جو مسلمون والا نون ہے، اسی طرح 20 والا بھی، وہ مفتوحۃ ابداً ہمیشہ مفتوح ہوگا، یعنی تینوں حالتوں میں۔ تو مسلمون، مسلمین، مسلمین تینوں حالتوں میں نون پر زبر ہی آئی ہے۔ وہما تسقطان عند الاضافتی، یہ دونوں نون تثنیہ والا بھی جمع والا بھی نون یہ اضافت کے وقت گر جاتے ہیں، تو اس لیے اعراب میں ان کو نہیں دیکھنا، نون سے پہلے والے لفظ کو دیکھنا ہے۔ تو مثال دی ہے اضافت میں گرنے کی، جاءنی غلاما زید و مسلمو مصر، تو یہ غلامانی تھا، دو غلام، زید کے دو غلام، جب زید کی طرف اضافت کر دی ہے زید کے دو غلام تو نون کو گرا دیا ہے غلاما زیدن۔ اسی طرح مسلمون تھا، بہت سارے مسلمان، مصر مصر کے، جب اس کی اضافت کر دی ہے مصر کی طرف، مصر کے مسلمان، تو نون کو درمیان سے گرا دیا ہے مسلمو مصر، اس طرح پڑھا جائے گا۔ 7ویں قسم ہے اعراب کی کہ رفع ان یکون رفع بتقدیر الضمتی والنصب بتقدیر الفتحتی والجر بتقدیر الکسرتی، کہ رفعی حالت تقدیر ضمہ کے ساتھ، نصبی حالت تقدیر فتح کے ساتھ، جری حالت تقدیر کسرہ کے ساتھ ہوگی۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں میں ہمیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا، لفظ تینوں حالتوں میں ایک جیسا ہی رہے گا، صرف تقدیراً یعنی ہم یہ مان لیں گے کہ اس کے اندر اعراب کی جو تبدیلی ہوئی ہے وہ تقدیراً ہوئی ہے، یعنی چھپ کر ہوئی ہے، الفاظ میں سامنے نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے۔ تو اس میں دو قسمیں ہیں، ایک تو اس میں مقصور میں یہ اعراب جاری ہوگا، اس میں مقصور اسے کہتے ہیں ما فی آخری ہی الف مقصورۃن، الف مقصورہ جس کے آخر میں ہو، تو الف مقصورہ یعنی جس پر مد نہیں ہوتی، قصر والا ہوتا ہے، جیسے عصا، اس کے آخر میں الف ہے، اور یہ الف مقصورہ اکثر یہ یا کے اوپر کھڑا زبر جو ہوتا ہے اس شکل میں ہوتا ہے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، یا اس کے اوپر کھڑا زبر اس شکل میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس طرح سیدھے الف کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ تو ایک قسم یہ ہوگی۔ دوسرا المضاف الی یا المتکلمی غیر جمع المذکر السالمی، وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یعنی یا متکلم کی جو ضمیر ہوتی ہے اس کی طرف مضاف ہو لیکن وہ جمع مذکر سالم نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور اسم ہو، اس پر بھی یہ اعراب جاری ہوگا۔ تو اس کی مثال دی ہے، یہ جو مضاف الی یا المتکلم غیر الجمع مذکر سالم، اس کی مثال ہے غلامی۔ غلام ایک لفظ ہے جو جمع مذکر سالم نہیں ہے، یہ یا کی طرف مضاف ہے غلامی۔ تو ان کی مثالیں ہیں جاءنی العصا و غلامی، رفعی حالت میں عصا غلامی، ان پر کوئی اعراب ظاہراً تبدیل نہیں ہوا۔ رأیت العصا و غلامی، مررت بالعصا و غلامی، تو عصا اور غلامی تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، تو ہم یہ کہیں گے کہ تقدیراً ان میں اعراب تبدیل ہوا ہے، تقدیراً ضمہ ہے، تقدیراً فتح ہے، تقدیراً کسرہ ہے، یعنی وہ چھپا ہوا ہے، ظاہر نہیں ہے۔ 8ویں قسم ہے اعراب کی ان یکون رفع بتقدیر الضمۃ والجر بتقدیر الکسرۃ والنصب بالفتحۃ لفظاً، رفعی حالت تقدیر ضمہ کے ساتھ ہوگی، جری حالت تقدیر کسرہ کے ساتھ ہوگی، لیکن جو نصبی حالت ہے وہ لفظی فتح کے ساتھ ہوگی، وہ فتحہ لفظوں میں ہوگا، نظر آئے گا۔ تو یہ اس میں منقوص کے ساتھ خاص ہے،
اسم منقوص کیسے کہتے ہیں؟ وہ ما فی آخری ہی یا ان ما قبلہ مکسور، یہ جس کے آخر میں یا ہو اور یا کا ما قبل مکسور ہو، اس سے پہلے کسرہ ہو، جیسے قاضی آخر میں یا ہے، اس سے پہلے ذات پر کسرہ ہے۔ تو اس میں جاءنی القاضی رفع حالت میں تقدیری ضمہ ہوگا، نظر نہیں آئے گا۔ رأیت القاضیہ جو نصبی حالت ہے، اس میں فتحہ لفظوں میں ہوگا، نظر آئے گا۔ قاضیہ زبر کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور مررت بالقاضی جری حالت میں جو کسرہ ہے وہ بھی تقدیراً ہوگا، سامنے نظر نہیں آئے گا۔ نویں قسم ہے ان یکون رفع بتقدیر الواوی والنصب والجر بالیاء لفظا، کہ رفع حالت تقدیر واو کے ساتھ ہوگی، یعنی واو کے ساتھ ہوگی لیکن واو سامنے نظر نہیں آئے گی، تقدیراً مقدر ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی۔ اور نصبی اور جاری حالت میں یا ہوگی اور یا لفظوں میں ہوگی، یعنی نظر آئے گی۔ تو یہ جو قسم ہے یہ خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، جب کہ وہ مضافاً الی یا المتکلم، یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ جمع مذکر سالم جیسے مسلمون ہے، اس کو جب یا متکلم کی طرف مضاف کریں گے اس وقت یہ اعراب جاری ہوگا۔ جیسے مثال دی ہے جاءنی مسلمیہ، یہ رفع حالت کی مثال ہے۔ تو رفع حالت میں تقدیر واو کس طرح ہے؟ تو کہتے ہیں تقدیرہ، یہ اصل میں ہے مسلمویہ، یعنی شروع میں تو یہ مسلمون جمع مذکر سالم تھا اور یا متکلم ہے، تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، جیسے ابھی آپ نے پڑھا ہے مسلمویہ رہ گیا ہے۔ تو اس میں پھر اجتماعت الواو والیاء فی کلمۃ واحدۃ، ایک ہی کلمے میں واو اور یا جمع ہو گئی ہیں، مسلمویہ واو اور یا جمع ہو گئی ہیں۔ والاولی منہما ساکنۃ، اور جو پہلی ہے ان میں سے واو اور یا میں سے جو پہلا حرف ہے واو وہ ساکن ہے۔ تو یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ واو اور یا ایک جگہ جمع ہو جائیں اور پہلا ساکن ہو تو فقلبت الواو یاء، واو کو بھی یا سے بدل دیا جائے گا، اور ادغمت الیاء فی الیاء، ایک یا کا دوسری یا میں ادغام کر دیا جائے گا، یعنی دونوں کو ملا کر ہم اس طرح پڑھیں گے شد کے ساتھ مسلمویہ، مسلمویہ تھا، واو کو بھی یا سے بدلا، پھر یا کو یا کے ساتھ ملا کر ادغام کے ساتھ شد کے ساتھ پڑھا، مسلمویہ ہو گیا۔ جب مسلمویہ ہو گیا تو ابدلت الضمۃ بالکسرۃ لمناسبۃ الیاء، یا سے پہلے میم پر اگر ہم ضمہ پڑھیں گے تو وہ دشوار ہوگا، تو یا کی مناسبت سے جو میم پر ضمہ پیش تھی اس کو کسرہ سے بدل دیا ہے، مسلمیہ ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر واو ہے لیکن وہ واو تقدیراً ہوگی، مسلمیہ یہ جو لفظ ہے اس میں واو نظر نہیں آ رہی، چھپی ہوئی ہے، تو یہ اس کی رفع حالت کی مثال ہے۔ فصار مسلمیہ، مسلمیہ یہ بن گیا ہے۔ اور نصبی حالت کی مثال رأیت مسلمیہ، اور جری حالت کی مثال ہے مررت بمسلمیہ۔ تو ان میں اصل میں تھا مسلمین یا، تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، تو مسلمی یا، ایک مسلمی والی یا ہے اور ایک یا متکلم ہے، ان دونوں کو ملا کر اس طرح ادغام کے ساتھ شد کے ساتھ پڑھا جائے گا مسلمیہ۔ تو اس میں جو سامنے یا ہے اس کے اوپر شد ہے، تو یہ سامنے ظاہر کر رہی ہے کہ یہاں پر دو یا ہیں، ایک متکلم والی یا ہے اور ایک جو اس کی یا ہے نصبی حالت والی وہ ہے۔ اسی طرح مررت بمسلمیہ، اس میں بھی دو یا ہیں، تو یہ دونوں یائیں سامنے نظر آ رہی ہیں، تو اس لیے یا ما قبل مکسور کے ساتھ ان کی نصبی اور جری حالت ہوگی۔ تو یہ اس میں متمکن کے جو اعراب تبدیل ہوتے ہیں ان کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو یہ 9 قسم کے اعراب ہوں گے، اور جو اس میں متمکن کی اقسام ہیں جن پر یہ اعراب جاری ہوتے ہیں وہ 16 اقسام بن جاتی ہیں۔ تو یہ اس میں متمکن کی 16 اقسام بھی اس اعتبار سے بھی آپ یاد کریں، اور اعراب کی جو 9 اقسام ہیں، کون کون سی شکلیں ہیں، کون سی صورتیں ہیں، ان کے اعتبار سے 9 اعراب کی اقسام کو بھی آپ یاد کریں۔